قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے آقا مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، بڑی عید والے دن جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا ایھا الناس ما عمل ابن آدم من عمل یوم النار احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارها واضلافها وان الدم لیقع بمکان من اللہ قبل ان یقع بالارض فطیبوا بها نفسا۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، عید والے دن یعنی بڑی عید والے دن اللہ کے ہاں سب سے جو محبوب عمل ہے وہ قربانی کرنا ہے، احراق الدم خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا۔ فرمایا یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں ان کو بیکار نہیں سمجھنا، کل قیامت والے دن ان کے سینگوں کی قیمت بھی پڑے گی، ان کے بالوں کی قیمت بھی پڑے گی اور ان کے پاؤں کی قیمت بھی پڑے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو خون ہے نا جو تم قربانی والے دن جانور کے اندر سے نکلتا ہے ذبح کے وقت، فرمایا یہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں جس مقام پر اس نے قبول ہونا ہوتا ہے نا، قبل ان یقع بالارض، یہ اس مقام پر یہ تمہارے خون جو ہے پہنچ چکا ہوتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کہ ہاں اس کا اتنی مقبولیت ہے تو فطیبوا بہا نفسا، حضور نے فرمایا پھر قربانی تم نے خوش دلی سے کرنی ہے، صرف ایک سر سے اتارنے والا بوجھ نہیں کرنا، ہاں جی خوب خوش دلی سے اس کو کرنا ہے، بڑی جان
اور دل لڑا کے اور بڑی خوشی خوشی لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ اور آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استفرحوا ضحایاکم فإن مطایاکم علی الصراط۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو تم نے صحت مند بنانا ہے، موٹا کرنا ہے، خوب موٹا کرنا ہے تم نے۔ استفرحوا ضحایاکم، اپنی قربانیوں کو تم نے خوب موٹا تازہ کرنا ہے، صحت مند بنانا ہے۔ کیوں؟ فإنها مطایاکم علی الصراط، حضور نے فرمایا اس لیے کہ پل صراط پر یہ تمہیں سواریوں کا کام دیں گے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اربع ما لا یجوز فی الاضاحی، حضور نے فرمایا 4 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہی سوال حضرت عبید بن فیروز نے، یہ دوسری حدیث کی کتاب میں ہے، اور یہ سیاستہ یہ میرے سامنے ابو داؤد شریف جو پڑھی ہے، اس میں حضرت عبید فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سالت البراء ابن عازب ما لا یجوز فی الاضاحی، میں نے صحابی رسول حضرت براء بن عازب سے پوچھا کہ قربانی کے اندر کون سے جانور ناجائز ہیں؟ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، صرف جو اس کے اندر ہے اس میں البینہ پر الف لام نہیں ہے، دوسری جو حدیث ہے اس میں الف لام ہے، بس اتنی بات ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے جی دیکھیں وہ حدیث جو ہے حضور نے فرمایا کہ العوراء البین عورھا، اور اس حدیث میں آیا کہ العوراء بین عورھا، تو یہ دیکھو جی دونوں حدیثیں پھر کیسے ہم مان لیں؟ تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک صحابی ایک مجلس میں حضور نے البین فرمایا، دوسرے میں بین فرمایا، جس صحابی نے وہ سنی وہ روایت کر دی، جس نے یہ سنی وہ روایت کر دی۔ حدیث گھر بیٹھے ہوئے تو سمجھ نہیں نہ آتی۔ ہاں جی، ایم اے کے لیے 16 سال چاہیے تو حدیث کی صرف بخاری کا ترجمہ رکھنے سے تو بخاری سمجھ نہیں نہ آتی۔ ہاں، دین ایسے تھوڑا سمجھ آتا ہے۔ ہاں جی، اس واسطے بعض لوگ میرے گھر بخاری پڑھی ہے، بخاری پڑھنے سے دین نہیں آتا۔ ہاں جی، دین اگردت پختہ بے آدابیش، دین بغیرہ صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا اس بندے دا دین دی خوشبو اس بندے کو کدی نہیں آئی جس بندے دے دل وچ عشق رسول نہ ہوئے۔ دین اگردت پختہ بے آدابیش اور دین بغیرہ صحبت اربابیش۔ اقبال کہندا جے دین تو حاصل کرنا ہے نا تو حضور دے کسی عاشق کو کری، خشک بندے کو نہ کری کر۔ اور اتنے پھر جڑا ہے جو کچھ قربانی تے بیٹے نو تھلے ذبح جڑا کرنے واسطے جناب اولو العزم رسول چھری چاہ کے کھڑے ہون تے نیچے بھی اولو العزم رسول لیٹے ہون۔ اقبال کہتا ہے گل انج نہیں ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ جدیاں گھر ٹنگا کمی جا رہی ہون، حضور کی ناموس کے لیے بھی نہ نکلے، کیوں جی؟ اور حضور کی ختم نبوت پر بات ہو تو کہ نہیں چھوڑو جی مولویوں کی باتیں سب ہی ٹھیک ہیں، اس نو کی پتہ ہے کہ 70 زخم کھان تو بعد بھی صحابی نو ہوش آوے تے پوچھن دسو جی حضور دا کی حال ہے؟ کیوں جی؟ جس بندے نو حضور دی محبت کدی آئی نہ ہوئے 100 اٹھ مولا علی لے آئے، کتنے جی؟ 100 اٹھ لے آئے یمن چو حجت الوداع دے موقع تے، آخری جڑا حضور نے حج فرمایا۔ حضور نے کتنے حج کیتے؟ ایک حج کیتا تو حضور کتنی جنگاں میں تشریف لے گئے؟ 27 جنگاں میں حضور تلوار پکڑ کے۔ حاجی کی عزت ہے تو مجاہد کیوں دہشت گرد ہے؟ حج تو حضور ایک باری کیتا، 74 جنگاں تو حضور دی ظاہری حیات وچ لڑیاں گئیاں، باقی جنگاں میں 47 سرایا وچ حضور نے کدی صدیق اکبر نو بھیجا، کدی حضرت عمر نو بھیجا، کدی مولا علی نو بھیجا، کدی عثمان غنی نو بھیجا، کدی ابو عبیدہ نو بھیجا، کدی جناب خالد بن ولید نو بھیجا، کدی حضرت کاکا نو بھیجا، کدی مسنہ نو بھیجا، کدی شرحبیل نو بھیجا، کدی ابو ہریرہ نو بھیجا، کدی ابی بن کعب نو بھیجا۔ باقی 47 جنگاں میں حضور نے صحابہ نو بھیجا۔ کیڑے صحابہ؟ ساری امت دے اولیاء تے غوث تے کتب تے حافظ تے قاری محدث مفسر مل جاون نا اس گرد راہ دے برابر نہیں ہو سکتے جتھے صحابہ دے گھوڑے چلے، جتھے صحابہ دے خالی گھوڑے چلے انہاں دے پیراں دی مٹی جتھوں اٹھی۔ تے حضور ایک حج کیتا، حاجی کی بڑی عزت ہے، اس کے لیے 27 لاکھ بندے چلے جاتے ہیں، لیکن جب حضور کے دین کے غلبے کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے، یہ کفر ہے۔ اقبال کہتا ہے میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر۔ اقبال کہتا ہے انہاں دا دستور ہی نرالا ہے کہ جنہاں جنگاں میں حضور خود پیدل گئے، 1200 میل دا حضور سفر کیتا مدینہ پاک تو چل کے تبوک تک، تے صحابہ نے اٹھ ذبح کر کے، پانی مک گیا اٹھ ذبح کر کے اجریاں جو پانی پیتا،
تو انہیں تپتے ہوئے سارا میں حضور خود تشریف لے گیا. جدو پتہ چلیا بھائی کس طرح دیا فوج آ گئی 1 لاکھ, تو حضور نے فرمایا تسی کی آنا ہے, میں آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے دین کو کبھی اس نظریے سے پڑھا ہی نہیں, حضور کا اسوہ حسنہ نمونہ تو صرف حضور کی ذات اللہ نے بیان فرمائی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں جی, فرمایا تمہارے لیے بہترین سونا تے افضل تے اعلیٰ تے چمکدا تے خوشبودار نمونہ جڑا ہے وہ تو میرے رسول دی ذات ہے. حضور نے ایک حج کیتا تے 27 غزوات جو حضور تشریف لے گئے. آج پوری دنیا تے جہاد دہشت گرد, کیونکہ کفر نے کیا جہاد دہشت گرد ہے, داڑھی رکھنا دہشت گردی, حضور دے دین دا غلبے دی گل کرنی دہشت گردی, حضور دی عزتوں تے گل کرنی دہشت گردی, حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لانا دہشت گردی, تاجدار ختم نبوت کانفرنس دا عنوان رکھنا دہشت گردی. ویسے محفل نعت رکھ لو تو امریکہ کو بھی بارے میں ہے, یہاں کو بھی بارے میں ہے, لیکن تاجدار ختم نبوت کانفرنس پر کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہی تو مسئلہ ہے جس پر پورا اسلام کھڑا ہے. ان کو پتہ ہے جب یہ بات مضبوط ہوگی تو اسلام پورا کھڑا رہے گا قیامت تک. جب ختم نبوت کے مسئلے میں دراڑ پڑ جائے گی تو امت مرنے سے پہلے ہی مر جائے گی. ہاں, امت مرنے سے پہلے ہی مر جائے گی, اس کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بات اتنی ہے, اپنے آپ بدلو, مارتا انج بھی جانا ہے تو بہتر نہیں میدان ایک بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا مر جائے. چھپ کے مرنا ہے, مرتا شوگر نال بھی جانا ہے, مرتے دل دے اٹیک نال بھی جانا ہے, مرتے بلڈ پریشر نال بھی جانا ہے, گردے فیل ہو کے انہاں دے جناب صفائی کرا کے مر جانا ہے. تو بہتر نہیں انسان رسول اللہ دے دین واسطے کوئی کم کر کے مر جائے. ہاں, تو قیامت تک نہ بھی رہے گا, نہیں رہے گا نہ قیامت تک. اپنے آپ بدلو, خالی چھری چاہ کے بکرے ہوتے چلانی آسان ہے, اپنی خواہشات تے چلاؤ, اپنی خواہشات نو بند کرو, اپنی خواہشاتاں نو اللہ رسول دے دین دے تابع کرو. ہاں جی, جے نفس چاہے, جے خواہشات چاہن, یہ تو حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو ایسا لالچی ہو جو اس کی خواہشات اسے ساری زندگی چلاتی رہے, یہ کام کر لو, یہ پیسہ جمع کر لو, یہ پلاٹ بنا لو. یہ حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو خواہشات کے پیچھے چلتا رہے. بئس العبد عبد ہوان یضلہ. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جو خواہشات کا بندہ ہو اور دنیا میں خواہشات اس کو گمراہ کر دے. اس واسطے اپنے آپ بدلو. چھری چک کے بکرے ہوتے کھڑا ہونا آسان ہے, چھری چک کے اپنے نفس ہوتے پھیرنا کہ تو 5 نمازاں نہیں پڑھ سکتا, تو نماز بعد جماعت نہیں پڑھ سکتا, تو جھوٹ کیوں بولنا. حضور نے جو فرمایا جھوٹ بندے نو برباد کرنا, تو 2 نمبر مال کیوں بیچنا. جب حضور نے فرمایا ہمارا اسے تعلق ہی کوئی نہیں ہے جو 2 نمبر والا کام کرتا ہے. اپنے آپ بدلو, اپنے آپ رسول اللہ دے دین دے تابع کرو. اے مر انج بھی جانا ہے. جے رسول اللہ نے چہرہ انور ادھر پھیر لیا نا قیامت نو, فرمایا اس کا کیا تعلق ہے میرے دین کے ساتھ, یہ کیا کرتا رہا ہے. میں جڑیاں آیتاں پڑھیاں نا او دا معنی بھی یہی ہے, قل ان صلاتی, میرے حبیب تسی اعلان فرماؤ تاکہ کسی نے کوئی غلط فہمی نہ رہے. ان صلاتی و نسکی, تسی فرماؤ میرے حبیب میریاں نمازاں بھی میری قربانی بھی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا, اور میرا اس دنیا میں رہنا, و مماتی, اور میرا اس دنیا سے تشریف لے جانا, للہ رب العالمین, یہ سب کچھ میرے رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ حضور اللہ نے خود اپنے حبیب نے فرمایا. وہ کیسی زندگی ہے. حضور فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی, میرا دنیا میں رہنا وہ اللہ کے لیے ہے. آج جن لوگوں کے سینوں میں 2 دل ہیں, ایک سیاسی ہے اور ایک مذہبی ہے, حضور فرماتے ہیں میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے. تو جن کی زندگی سیاسیوں کے لیے گزری, جو حضور کے دین کے لیے نہ اٹھے, حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے نہ اٹھے, ان کی زندگیاں گزری سیاسی, تو ان کا مرنا پھر کیسے ہوگا. جب زندگی لوگوں کے لیے گزری, جھوٹ بولتے ہوئے گزری, جھوٹوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری, دغا بازوں کا ساتھ دیتے ہوئے گزری, ختم نبوت کے ڈاکوؤں کے ساتھ گزری, ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ گزری, بتاؤ جب تیری زندگی ایسے گزری تو تیری موت اللہ کے لیے کیسے ہوگی. پہلی تو زندگی ہے نا, موت تو آنی ہے بعد میں. تو حضور نے یہ خود اعلان, اللہ فرمایا تسی فرماؤ میرے حبیب کہ غلط فہمی نہ رہے کہ وہ زندگی سیاسیاں واسطے گزرے, اس کی زندگی سیاسیاں ووٹ منگدے گزرے, سیاسیاں واسطے جھوٹ بولدے گزرے. فرمایا نا, تسی فرماؤ میرے حبیب قل ان صلاتی و نسکی و محیایا, میرا زندہ رہنا,
وما ماتی، اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا، للہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس پر میں کچھ نہیں کہتا۔ آگے بڑی سخت اندھیری کوٹھڑی آنی ہے قبر کی۔ عثمان غنی 4 واری حضور کو جنت خریدی، 4 واری پیسے نال لئی، خریدی تو ہے نا، بیرے رومت بھی خریدی، غزوہ تبوک کے لیے بھی خریدی، مسجد نبی کی جگہ خریدنے کے لیے بھی خریدی، حرم کی جگہ 4 والی تو خریدی، 2 واری حضور نے مفت دیتی۔ عید والے دن جڑا حضور نے خطبہ پڑھیا، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، حضور نے فرمایا یہ 4 میرے غلامہ دی محبت منافق دے دل جمع نہیں ہو سکتی، ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ پھر حضور نے عید والے دن فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ اے لڑنے چلا کے حضور نے جنت دیتی۔ کیسی تبلیغ لوگوں نے کی! حضور تو اپنی بیٹی کو فرما گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی عمل کر کے آنا۔ میں کہا جدو تسی 10 حضور دی شانہ ایو جیاں بیان کیتیاں، جے تسی کہندے حضور نے جاندے جاندے جنت تقسیم کیتی تو پھر لوگوں نے پتہ لگنا سی نا حضور دی شانہ کیون۔ تانوں عید پڑھا کے فارغ کر دینا ہے، کیونکہ تانوں دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ ہاں تساں آئے ہو عید دا ایک فرق بس ایویں اینج کرن تے جا کے اوہی چکر بازیاں، اوہی پھر جناب پھر عید آ جانی، پھر تسی کاروبار وچ مصروف ہو جانا ہے۔ ممتاز قادری کیوں پھٹے لگ گیا اس سے ہمیں غرض ہی کوئی نہیں، فیض آباد کا دھرنا کیوں ہوا اس سے ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم 6 مہینے جیلوں میں کیوں رہے، آپ کو ان باتوں کا کیا، ہم تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، امن والے۔ اقبال کی کہندا جی اس دنیا میں نہیں افلاک کے نیچے بے مار کا ہاتھ میں آئے جہاں تخت جموں کہ۔ اقبال کہندا ہے آسمان دے تھلے جم سے مراد جمشید، یہ بڑے بڑے حکمران گزرے، کہکاباد معز الدین اے مسلمانوں دا بڑا حکمران گزریا، او دا مخفف کٹ کے اقبال نے کیا کہ بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جموں کہ۔ اقبال کہندا اے آسمان دے تھلے ایو جی دنیا آج تک آباد ہی کوئی نہیں ہوئی جتھے بغیر مار کے تو کسی نو تخت ملے ہو۔ ایسے گل دسو، میں تسی آپ دسو ذرا، بغیر مار کے تو مکہ فتح ہویا، حضور نے جڑا مکہ فتح کیتا بغیر مار کے تو ہویا، وہ کتنی جنگاں لڑیاں گئیاں، خود رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مارے، امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، تسی گھر ستے دین بچاؤ نا آج کشمیر۔ سانو جو بارے کہندے سی مولانا بڑی سخت باتیں کرتے ہیں تے ہندو نو جا کے ہاتھ جوڑو کہ معاف کر دیو جی، کیوں جی معاف کر دیو، اسی بڑے مسکین ہوندے ہاں، ساڑیاں دھیاں چک کے نہ لے جانا، لاؤ نا امن دیاں گلاں کرو تے جا کے اوتھے معافیاں منگو ہندو کولوں۔ اسی تے پہلے ہی یہ گل کردے سی، ہاں جی اسی تے پہلے ہی یہ گل کردے سی، امت دا وقار تے امت دی عزت اندر بہ کے تسبیحیں چھکن نال نہیں، ہاں جی ہاں حضور دا دین تخت لے آن دے محنت کوئی نہ کرے، ہاں جی ہر سال حج پر جانے سے نہیں ہے، یہ اسلام جو بلند قیامت تک رہے گا نا وہ حاجیوں کی وجہ سے نہیں رہے گا، ہاں جی انہیں روٹی کھانے والوں کی وجہ تو نہیں رہے گا، اسلام قیامت تک جب بلند رہنا ہے تو انہیں غازیاں دی وجہ تو رہنا ہے، ہاں جی ہاں ایک قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی حیبت اور جلال جڑا وہی ہے جڑا حضور نے خود دسیا۔ صحابہ دے ہاتھ جو تسبیحاں نہیں ٹوٹیاں، صحابہ دے ہاتھ جو تلواراں ٹوٹیاں، ہاں جی اور رسول اللہ نے بھی اینج تلواراں چک کے فرمایا کون لوے گا تلوار، حضور نے تلواراں دیتیاں۔ رسول اللہ نے غزوہ بدر جدو صحابی کو تلوار کوئی نہیں لئی تو حضور دے ہاتھ شاخ سی کھجور دی، حضور نے فرمایا یہ لو تلوار، جب حضور کے دست مبارک تھی وہ شاخ تھی، جب صحابی کے ہاتھ میں گئی تو وہ تلوار بن گئی۔ اور رسول اللہ کے گھر جو ہے وہ 1 روپے بھی نہیں تھا دنیا کا جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن 12 تلواریں حضور کے گھر لٹک رہی تھیں۔ تو اس واسطے یہ عید کا جو پیغام ہے نا یہ صرف ایام التشریق اے لوگ کھان پین کا کہنے جی ہے تو حضور نے بھی فرمایا، میں کہا پوری حدیث پڑھنا، ادھی کیوں پڑھنا جتنا 1.5 دن نہ چلے۔ حضور نے عید والے دن جڑا خطبہ ارشاد فرمایا وہ فرمایا ایام التشریق، فرمایا یہ جو ایام تشریق ہیں کیا ایام اکل و شرب، فرمایا یہ کھانے کے بھی دن ہے، اس واسطے روزہ رکھنا آج کے دن حرام ہے، کیوں جی
روزہ رکھنا حرام ہے، آج دے دن بھی حرام ہے، دوسرے دن بھی حرام ہے، تیسرے دن بھی حرام ہے، چوتھے دن بھی حرام ہے، یہ ایام تشریق ہے۔ اور چھوٹی عید والے دن بھی روزہ رکھنا کی ہے۔ کتنے دن بن گئے پورے سال؟ 5 دن اسلام میں روزہ رکھنے کی اجازت کوئی نہیں، حرام ہے روزہ رکھنا۔ آج دے دن کوئی کہے نہیں جی میں نے تو روزہ رکھا ہوں، آج لوگ کہنے جی روزہ رکھا، میں کہا جلیا روزہ نہیں، ہاں روزہ نہیں، ویسے آج سنت کا طریقہ اے وے کہ قربانی کا گوشت نال سویرے افتتاح کیتا جائے، ویسے سویرے کوئی ناشتہ رج کے کر کے آئے، سیویاں کھا کے آئے تو کوئی ممانعت نہیں شرع، ہاں ویسے بہتر یہی ہے کہ قربانی کا بندہ گوشت کھائے۔ تو یہ حضور نے فرمایا ایام اکلن و شربن، یہ کھانے کی بھی دن ہے اور پینے کی بھی دن ہے، تو کھا پی کے تو جناب ایسیاں کے بہ جانا ہے، لو جناب خراٹے مار کے سو جانا ہے، نہ حضور نے فرمایا ایام اکلن و شربن و ذکر اللہ، فرمایا یہ کھانے کی بھی دن ہے، پینے کی بھی دن ہے، لیکن اللہ کے ذکر کی بھی دن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ ودبر فی، کیوں جی ودبر فی صلاۃ الفجر من یوم عرفہ الی آخر ایام التشریق۔ عید والے دن حضور نے خطبے فرمایا کہ 9 ذو الحج کی صبح سے لے کر الی آخر عید کے چوتھویں دن آخر تک، یعنی مغرب تو بعد تو دن اسلام کے نزدیک دوسرا شروع ہو جاتا ہے نا، فرمایا کہ عرفہ کی صبح سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک کبر، ہر میرا امتی، حضور نے واحد دسی گا کبرو نہیں فرمایا، فرمایا ہر میرا امتی پھر نماز کے بعد کیا پڑھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ